پہلے کا ہے مطلب ابھی کچھ دیر پہلے کا اگر کچھ منٹ پہلے کا. اچھا اب صحیح ہے. جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ gave consoled رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. We have sent you with the حق. حق is the Quran. قرآن کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے بشیر و نذیرہ. اب حق کے ساتھ آپ خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. آپ یہ مت خوف کھائیے، آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا جہنم میں لوگ کیوں گئے، اس لیے ان کے مقدر میں ہی جہنم لکھی ہوئی ہے. Allah is saying that we will not ask you about the people of Jahannam because they have been destined to go to Jahannam. ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ by destiny, that does not mean that they are forced to go to Jahannam. It's not what it means. They really wanted to go to Jannat, but Allah forced them and pushed them into Jahannam. یہ مطلب نہیں ہے destiny کا. This is not what does destiny means. Destiny means Allah subhanahu wa ta'ala through his unseen, through his ultimate knowledge knew that this is what they would do. It's like, for example, there are predictions. Prediction says that it is going to rain because you see the cloud and everything. Right? Storm is coming. کہتا نا کہ وہ آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں طوفان آ گیا جی، طوفان آ گیا. You see the storm is coming, and when the storm comes, so you predict that this is what you will do. Does that mean you are, for example, if I say I predict that the storm will go to South Illinois, does that mean I am sending the storm to South Illinois? It's predicting this is what will happen. Because I am seeing the action of this tornado. So does it mean that I am predicting that? Do I want the harm for those people? I don't want harm. I'm just predicting based upon the data. So basically the meteorologist is saying based upon the data that this is what is going to be probably happening. This is what destiny is. Allah subhanahu wa ta'ala is, you can say in English language, he is predicting that these people will not believe, and they will, because of not believing, they will go to Jahannam. It is not that Allah wants them to go, he is just predicting. But his prediction is 100% accurate. To our prediction is a failure. Sometimes we are right, sometimes we are wrong. You are guessing. But Allah does not guess. His prediction is perfect. تقدیر یہ ہے. تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی اب جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ کیا کہتے ہیں بعض مخلوقات کے حق میں جہنمی ہونے کے واسطے مقدر ہوئی، ان سے ایمان ممکن ہی نہیں. ہم تو جہنم میں جانے والے ہیں تو نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ شیطان یہاں کی پٹی مارتا آدمی کو کہ ہم نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت. جب جہنم میں جب لکھ دیا گیا کہ جہنم میں جائیں گے، مطلب اس کا مطلب ہم سمجھتے کیا ہے، ہماری سمجھ یہ آ جاتی ہے، ہماری جو غلط سمجھ ہے وہ یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصل میں نیک کرنا چاہ رہے تھے، وہ اللہ نے زبردستی کر کے ہم سے گناہ کروا کے ہم کو جہنم میں ڈال دیا. یہ انسان کی سوچ ہے اور سمجھ ہے اللہ کے بارے میں کہ سارے جنتی تھے، بس جی کیا کہتے ہیں برا انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ بیچارے نیک کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ اللہ نے سب کو ڈسٹن کیا تھا کہ جہنم میں ڈالنے کے مطلب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ برا کام ہی انہوں نے کرنا ہے. تقدیر کو یوں سمجھو جیسا ابھی جو انگلش میں اگزامپل دی ہے، جیسے آپ کی کیا کہتے ہیں موسمیات والے پریڈکشن. بس اس کی حرکتیں اب طوفان آ رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ جو طوفان آ رہا ہے یہ جائے گا ساؤتھ ایلینوائے کی طرف. اب جو یہ میٹیورولوجسٹ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کہتا ہے یہ جو طوفان جا رہا ہے ساؤتھ ایلینوائے کی طرف، تو کیا وہ ساؤتھ ایلینوائے والوں کے دشمن ہیں؟ اور کیا وہ
ان کے گھروں کو برباد کرنا چاہتا ہے. بھائی تو نے بولا تھا نا تو ہوا تو اس کو پکڑو. اگر جا کے میٹرس کو پکڑے تو بولے بھائی میرا قصور کیا ہے؟ میں نے پریڈکشن کی تھی اور صحیح آئی، اور بیسڈ اپون انفارمیشن جو میں دیکھ رہا تھا، جس طرح سے وہ چل رہا تھا، ہوا اس طرح تھی اور یہ فلانا ایسا تھا، ڈمکا ایسا تھا، بادل ایسے تھے، تو ٹورنیڈو ساؤتھ الینوائے کی طرف آیا. تو وہ کہنے لگا میں اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا، میں تھوڑی کیا کہتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں ساؤتھ الینوائے والوں کے اوپر یہ ٹورنیڈو آئے، کیونکہ کوئی اگر یوں کہ بھائی تم نے بولا تھا تم پکڑیں گے، اس کا مطلب یہ تم جان بوجھ کے تم نے وہاں بھیجا. بھائی میں کہہ رہا جان بوجھ کے نہیں بھیجا، خالی ان کی اس طوفان کی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں حرکتیں دیکھ کر، اس کے ڈائریکشن دیکھ کر میں نے پریڈکٹ کیا کہ یہ اس طرف جائے گا. تقدیر کا بھی ایسے ہی ہے. اللہ نے اس بندے کی حرکتیں دیکھ کر اللہ نے انگلش اللہ نے پریڈکٹ کیا ہے، چونکہ اللہ کی پریڈکشن غلط نہیں ہوتی، ہماری پریڈکشن اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. ہم کبھی صحیح بھی کہتے ہیں کبھی غلط بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا علم پکا نہیں ہے نا، ہمارا علم وہ ہے ہوائی علم ہے. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کامل ہوتا ہے، اس پہ غلطی کی گنجائش نہیں. اب یہ پریڈکشن کا لفظ ہم اپنے طور پہ استعمال کریں، اللہ کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ ہم یہ لفظ کہیں، کہ پریڈکشن کے اندر احتمال غلطی بھی ہے، اور اللہ کے فیصلے میں غلطی کا احتمال ہو نہیں سکتا. لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، سمجھنے کے لیے، کہ تاکہ کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے. پریڈکشن مطلب تقدیر کا مطلب سمجھتے ہیں بھائی اللہ نے لکھ دیا، مطلب یہ کہ اللہ میں مطلب جنت میں جا رہا تھا، اللہ نے اٹھا کے دھکا دے کے جہنم میں ڈال دیا، یہ سمجھتے ہیں. کوئی کسی کو اللہ میں یعنی ابو جہل جو ہے جی وہ کیا ہے، ابو جہل تو جنت میں جانے کا طلبگار تھا، بس کیا کروں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو زبردستی کر کے اللہ میاں نے جو ہے نا اس کو جہنم میں ڈال دیا. اور آج کل کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں، پہلے بھی کہیے کہ کفار مکہ بھی کہتے تھے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم گناہ نہیں کرتے. اب اللہ میں ابو لہب زندہ ہے، اللہ میں کہہ رہے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ زندگی میں اتار رہے ہیں. اب اچھا طریقہ یہ تھا کہ ابو لہب کو کہ قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایمان لے کے آتا، سمپل تھا نا، قرآن غلط ہو گیا. وہ اس کی بیوی ابو لہب یہ کہہ سکتا ٹھیک ہے قرآن میں کہنا جہنمی ہوں، میں مان لیا، چل میں ایمان لاتا ہوں. اب تو قرآن غلط ہے، کر سکتا تھا، اگر ابو لہب کرنا ہوتا تو کر سکتا تھا، کر نہیں پایا. تو تقدیر کا مطلب یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پریڈکشن کے اندر جو لفظ ہے اس کے اندر احتمال ہوتا ہے غلطی کا بھی. پریڈکشن اردو میں کیا کہیں گے آپ سمجھیں؟ پریڈکشن ہاں پیشن گوئی، پیشن گوئی، پیشن گوئی ہے. چونکہ پیشن گوئی کے اندر احتمال ہے غلطی کا بھی، اس لیے پیشن گوئی کا لفظ اللہ کی پیشن گوئی نہیں کہیں گے ہم. اللہ کو پیشن، اللہ فیکٹ، اللہ کا کہہ دیا تو ہے وہ ایسی ہے، اللہ غلطی تھوڑی کریں گے. ہم اپنے آپ کو ہم مطلب اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس طرح تاکہ ہم غلط اللہ کے اوپر، اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کے بارے میں غلط نہ سمجھیں. اگر خدا کو آپ غلط سمجھیں گے تو آپ اس سے اللہ تعالیٰ سے آپ خیر کیسے حاصل کریں گے؟ آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں، آپ نے اس خدا کو غلط سمجھا ہوا ہے. ایک بہت بڑا بلینر آدمی، بہت شریف آدمی، اس کے پاس آپ گئے ہیلپ لینے کے لیے، کچھ مدد لینے کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے پتہ ہے میری ہیلپ نہیں کریں گے، یا آپ اس کے بارے میں غلط سوچ کے جا رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں اس کے سامنے، تو بولے گا بھائی یہ تو مجھے غلط ہی کہہ رہا ہے، یہ تو انسان ہے. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان غلط سوچے، جو برائی ہو گئی جی کیا کرنا چاہیے، تقدیر میں لگے تھا، یہ تقدیر میں لکھا تھا ہم کیا کریں. ایسے نہیں، انسان یہ اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی کا لفظ خدا کو زیب نہیں دیتا.
بے ادبی نہ ہو جائے. یہ پیچھے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے نا, اللہ میں تھوڑی غلطی کرتے ہیں. لا یضل ربی ولا ینسا, اللہ تعالیٰ کی کوئی, اللہ کا ہر فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے, تو اب یہ ہمیں سمجھانے کے واسطے, تاکہ لوگ یوں نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں فورس کر کے گناہ کرایا. جی ہم تو مسجد آنا چاہ رہے تھے, پتہ نہیں پاؤں ہمیں لے کے باہر میں چلا دیا. جی میں تو کیا کہتے ہیں اللہ کی بات سننا چاہ رہا تھا, خود بخود میں جا کے کہتے ہیں میں کوئی گناہ کرنے بیٹھ گیا. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ہاں اللہ تعالیٰ انسان کی, اس کی عادتیں, اس کی حرکتیں, اس کی چیزوں کو دیکھ کر اس کے بارے میں اللہ ہمیں لکھ دیتے ہیں, لیکن اس تقدیر کے لکھے ہوئے کو اللہ نے چھپا کے رکھا, غیب میں رکھا ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا کیا لکھا ہوا ہے, کسی کو نہیں پتا. اگر اچھے کو دکھائیں گے کہ یہ نہ ہوگا پھیل جائے, اگر ہم تو جنتی ہے, تم جو چاہے کرو, نہیں جنت میں آنا. اب دوسرا کیا کرے گا جو جہنمی ہے, وہ یہ کہے گا جی میں تو جہنمی ہوں, یعنی جب جہنم میں جاؤں تو ٹھیک ہے میں پورا فرعون بن جاتا ہوں. تو دونوں برائی کی طرف چلیں گے. جب جہنم میں جانا ہے تو میں دبا کے کیا کہتے ہیں گناہ کرو, کیا مسئلہ ہے, جہنم میں جانا ہی ہے. اس لیے خدا نے تقدیر کو چھپا کے رکھا, کسی کو نہیں پتا, اس لیے تاکہ نیک آدمی میں ہمیشہ ڈرتا رہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سے چھین نہ لے ایمان کی, ڈرتا رہے. اور برا آدمی بھی امید میں رہے کہ کیا پتہ تبدیل ہو جائے گا. اس لیے برے ہر گنہگار, ہر جو ولی ہوتا ہے نا, اس کا ایک ماضی ہوتا ہے. ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے, تاکہ کیا کہتے ہیں لوگ نا امید نہ ہو خدا سے. ایوری سینر, ایوری pious man, every saint, a pious man has a past. There's a past. And every sinner has a future. You know what it means? Every saint has a past means every pious man has a past, but he changed himself. He became pious. That's why we should not go after the pious people's past mistakes, because they have changed. اس لیے کسی نیک آدمی کے ماضی کو کوریدنا نہیں چاہیے, اللہ کی پکڑنا آ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کی تم نے عیب ڈھونڈ کے نکالا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عیب سے نکال دیں گے, بچا دیں گے, تمہیں اس میں مبتلا کریں گے. اور یہ تو میں نے واقعی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کئی مرتبہ. حدیث میں آتا ہے کہ من عیر علی اخیہ, اگر اپنے تم کسی مسلمان بھائی کو تم اس کے عیب پر تم نے عار دلایا, فیبتلیک ویعافیہ اللہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے اس گناہ سے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دیں گے. اسی لیے بہت انسان احتیاط سے رہے زندگی. The hadith says if a person, if he taunts a person on his mistake, taunting the person on a mistake. Taunting کیا ترجمہ کریں انگلش میں؟ Criticize, make him feel down. Make somebody feel down. Giving a guilt trip. Huh? Giving a guilt trip. Giving him a guilt trip. Remind his past. No. Indirect. Making him feel guilty. So hadith says, if by doing the من عير على أخيه Muslim, فيبتليك فيعافيه الله ويبتليك. So Allah will
take him out of that sin and put you in that place. That's why you have to be very careful. کسی کا عیب کوئی اس طرح کا انسان کوئی کسی کا بھی عیب ہو سامنے ہو یا پیچھے اللہ میں تو سامنے بھی دیکھتے ہیں اور پیچھے بھی دیکھتے ہیں اللہ کی ہاں پیچھے ڈسکشن چلتا ہے نا پیچھے سوسائٹی میں چاہے پیچھے بھی ڈسکشن ہو یا سامنے بھی ہو مسئلہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو برائی سے بچے ہوئے ہیں وہ اپنی طاقت سے بچے ہوئے ہیں اپنی نیکی کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں حالانکہ انسان جو گناہ سے بچا ہوا ہے وہ خدا کی وجہ سے بچا ہوا ہے خدا نے بریک لگائی ہے آپ نے نہیں لگائی خدا نے لگائی ہے وہ سمجھ رہے میرا کمال ہے اس لیے اللہ میں غصہ اس پہ آتا ہے کہ بھئی میں تو اس کو روکا ہوا ہوں یہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی طاقت تم اپنی طاقت سے روکے ہو ٹھیک ہے میں اپنا فضل ہٹا لیتا ہوں پھنس گیا اس گناہ میں person thinks that I am not committing a sin because of my own piety. So Allah becomes saying, Allah says that I am the one who is stopping him from sin because the hadith is very clear. لَن تُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِكَ نیکی کر نہیں سکتے جب تک کہ تیرا حکم نہ ہو. You cannot do a good deed unless Allah tells you Allah subhanahu wa ta'ala makes you do the good deed. Makes you. اللہ آپ سے نیکی کرواتے ہیں بلکہ آگے یہ بزرگ جو مفسر ہیں حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب وہ نیکی تو خدا خود کرتا ہے آپ سمجھے کیا مطلب خدا کا نور آیا تو اس نور نے آپ کو نیکی کروائی اس میں آپ کا کیا کمال ہے نیکی کا اسی لیے اپنی نیکیوں کا پرچار کرنے کو منع کیا گیا چونکہ وہ نیکی آپ کی نہیں ہے وہ جس کی ہے اس نے کرائی اگر میں اپنی چیز کا ایڈورٹائزمنٹ کر سکتا ہوں میری ہے ہی نہیں میں اپنی چیز کیسے بولوں گی کیا کہتے ہیں میں ان کی گاڑی میں بیٹھ کے یہ بولوں گی کتنی اچھی گاڑی دو اسٹائل مانو جیسے میری گاڑی ایکسکیوز می گاڑی میں آپ کی میری ہے ایک بات کسی گاڑی میں آپ بیٹھ کر آپ اس طرح پوز کر رہے جیسے آپ کی گاڑی ہے تو کسی گاڑی والے کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا بھائی تم ایسا کیوں کرو تمہاری گاڑی ہے تمہاری گاڑی ہے تو تم کرو نا تمہاری ہے ہی نہیں گاڑی اس لیے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا کہ نیکی تو میں نے کی ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ قرآن صاف کہہ رہا ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسا کیا کیوں کہہ رہے ہیں آپ نیکی تو آپ نے جو نیکی وہ آپ نے نیکی وہ خدا نے کی ہے اس کو اپنا سمجھنا اللہ کو اس پہ غصہ آیا کہ بھائی ان کی گاڑی میں بیٹھ کے میں بولوں گی میری ہے میں ایسا ریلیکس کروں ایکسکیوز می یہ آپ کی نہیں ہے میری ہے اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نہیں کہ تو یہ قرآن کہہ رہا وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ یہ تو اللہ کہتے ہیں تو نیکی میں نے کی ہے تم کیوں کہ ایسا تم کیوں تاثر پیش کرو کہ تم نے یہ نیکی کی ہے لوگوں کی تاثر دینا کہ یہ میں نے نیکی کی ہے اس پہ خدا کو پکڑ آتی ہے اس آدمی کی ہاں وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک جو گناہ کیا وہ تم نے کیا ہے اور اپنے گناہ جو کیا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے that's why Allah was saying that Allah subhanahu wa ta'ala says any good deed which you do it's not you who did the deed it's I did the good deed not you any good deed Allah is the one who did it ما أصابك من حسنة فمن الله like for example I go and sit in your car and I act as if this is my car won't the person will be angry the owner why you're acting like this is your car you're telling the people this is my how is the car this isn't good look how good this car is you will say excuse me this is my car my dear you out why you're acting as if this is your car it's not yours, it's my car you won't like it somebody else sitting in your car and acting as if this is his car similarly Allah says why you're acting as if this good deed is yours I am the one who did this good deed so why you're showing it to the public as if it's your good deed
It's not your good deed, it's my deed. ما اصابك من حسنة فمن اللہ. اللہ کہتے ہیں جو بھی نیکی ہے وہ میں نے کی ہے. نیکی کو کہنا کہ یہ میری نیکی ہے یہ گناہ کیا انسان نے. To say a good deed, I did a good deed, this is the sin which he has committed. Because Allah is saying I did it, I'm saying no, I did it. That's what Allah becomes angry. نیکی کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ میں کہہ رہے ہیں میں نے کیا. اللہ میں آپ نے اصل میں میں نے کیا اصل میں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اللہ میں کہہ رہے ہیں میں, قرآن کہہ رہے تھے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا, کہہ رہا ہوں میں کیا. اب بتاؤ کون صحیح ہے اس میں؟ اللہ میں صحیح ہے بندہ صحیح ہے. یوں سمجھنا اچھا جی اللہ نے مجھ سے نیکی کروائی. Sometimes people say, Allah made me do this. Good thing. ہاں یعنی ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کریں وہ کہ اللہ میں کی طرف یعنی میں بھی ہوں اللہ میں, یعنی آپ نے میرے ذریعے سے کروائی نا. ہم بھی تو لائن میں ہیں مطلب. If it's bad thing, then you say it's you. Yes. You don't. You're saying, oh Allah, okay, I did the good deed, but you made me do the good deed. مثال دیتے ہیں. For example, I'll give you an example. ایک مثال ہے کہ اب کیا کہتے ہیں انہوں نے آ کے مجھے $5,000 دیے اور یوں کہا اب یہ سب ساتھیوں کو بانٹیں جتنے ہیں نا سب کو میں نے بانٹ دیے. اب اس کے بعد سب لوگ ان کے شکریہ ادا کرنے آ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے ہم سب کو پیسے دیے. تو اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے یہ پیسے دیے. تو آگے سے ایک سیکنڈ میرے ذریعے سے دیے, مجھے نہ بھولنا. دیکھو میں نے تو مطلب بانٹے میں نے ہیں, ٹھیک ہے پیسے تو انہوں نے دیے لیکن میں نے تو بانٹے ہیں تو مجھے نہ بھولنا. تو سیٹھ صاحب کو غصہ آئے گا یا نہیں؟ تم اپنا کیوں ڈالا بیچ میں؟ ہمیں نہیں بولنا, ہم بھی تو خوش بھی ہیں, ہم بھی تو خوش ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے ہم سے بڑا کام لیا. اللہ میں نے کیا کام لیا بتا نہیں سکتا جو اللہ نے مجھ سے کام لیا. ایسے سے کام لیے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا. میں نے کہا نہ بتائے. ایک صاحب کہہ رہے تھے اتنے کام لیے اللہ نے مجھ سے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. ہم سننا بھی نہیں چاہ رہے, آپ بتائیے بھی مت, آپ کا خیر ہے اس میں. کہ جی وہ کیا کہتے ہیں جو ہے نا ہم بتائیں. سیٹھ نے پیسے دیے نوکر سے کہ جا کے پیسے غریبوں کو بانٹ کے آؤ, اس میں بانٹ دیے. اب غریب آئے سیٹھ کا شکریہ ادا کرنے. اب سب سیٹھ کے پاس آ کے اب ان کے یہ غریب صاحب جو نوکر صاحب جو ہیں میں جی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں پیسے دیے. اب نوکر صاحب کہیں جی میرے ذریعے سے دیے. ٹھیک ہے سیٹھ صاحب کے پیسے تھے لیکن بانٹے تو میں نے, تو میرے بھی تو ہاتھ پاؤں چومو. اور بار بار لوگ سیٹھ صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ بیچ میں اپنی ڈال رہا کہ بھائی مجھ سے ہوا کرا, مجھ سے ہوا. ارے شکر کرو کہ اللہ نے کیا کہتے ہیں اس نوکر سے کیا کہتے ہیں اس نوکر کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ سیٹھ صاحب نے اس کو پیسے لے کے بانٹے. سیٹھ کی مرضی جس سے چاہے کروا لے, اس کے 500 نوکر ہیں. سیٹھ کو کیا کوئی نوکروں کی کمی ہے؟ اس کی پوری فوج ہے نوکروں کی وہاں. تو خدا کو نیکی کرانے کے لیے اللہ میں کو کیا میں ہی بچا تھا جی مجھ سے بڑا کام ہو, جی فلاں ملک میں بڑا خیر پھیل گیا مجھ سے, اب پتہ اس جگہ پہ یہ ہو گیا مجھ سے اور میں نے یہ کر دیا وہ کر دی. کیا بھائی یوں نیکی کو اپنی سمجھنا یہ گناہ ہے. آپ کی ہے نہیں وہ نیکی, وہ خدا نے کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب داخل ہو رہے تھے فتح مکہ کے اندر تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ, نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کی جو اکیلا, نصر عبدہ, اور انہوں نے اپنے بندے کی مدد کی. پھر آگے سے کیا کہنا؟ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ, سارا اکیلا اللہ تو نے کیا. یہ نہیں بتایا اللہ نے آپ سے مجھ سے بہت کام لیا, میں نے اتنی گشتیں کی, اتنی ملاقاتیں کی, اب پتہ نہیں میں نے کیا کیا قربانیاں کی ہیں. اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو وہ اس کے حق بجانے میں کہنے گے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کی شان دیکھیے
کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ ہی نے سارا کیا. اللہ کے سامنے جو تواضع اختیار کی ہے, یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے بہت کچھ کیا, ذرا ہمیں بھی, ہم تو استغفر اللہ, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع آپ سیکھ دیکھیے آپ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کریں کہ اللہ سارا آپ نے کیا, یہ اپنا نام آئے نہیں بیچ میں, یہ مجھ سے بھی بڑا کام لیا آپ نے. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ, ایک اکیلے اللہ تو نہیں کیا, تو اللہ آپ ہی نے کیا, میرا ہے ہی کیا اس میں, میں ہوں کون کہ جب میں اس فارمولے میں فٹ ہوں یا کوئی مجھے بولا جائے. جو نیکی کی وہ خدا نے کی, لیکن دنیا میں اللہ نے یہ کہا کہ جو آپ کے ساتھ نیکی کرے آپ اس کے شکر گزار رہیں. دنیا کے اندر یوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے, جس کو ذریعہ جس کے ذریعے سے ہو وہ یوں سمجھے کہ یہ خدا نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا. لیکن جس کے ذریعے سے ہو, اللہ تعالیٰ نے جس کو ذریعہ بنایا, تو جس کو مل رہا ہے وہ شکر گزار رہے جس نے دیا ہے, اس کے لیے حکم. ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے نا, سب کا حکم الگ الگ ہے. اب کوئی آگے سے کوئی یہ بولے وہ ہم کو جو آپ نے دیا وہ آپ نے تھوڑی دیا, اللہ نے دیے, تم چھاڑو سائڈ میں. کوئی آگے سے یہ نہ بولے پھر, یہ غلط ہے, اس کا بولنا غلط ہے. یہ وہ مشہور واقعہ ہے نا, let me say before I forget, the good deed actually it's not your deed, Allah does the good deed. Don't put yourself in the middle. Oh Allah, you made me do the good deed. No. There is a what you call Syed Salman Ahmed, a rich guy. There's a boss. He said, okay, come over here, I'll give you this $5,000, go and distribute to all the poor. So he distributed to all the poor people. Poor people came. They want to thank the boss. They thank you very much. So this guy says, but don't forget me. I did the distribution. Don't you forget. What the boss will say, why are you putting your nose into this? I can make any employee do this job. So why are you putting your nose into this, that, oh, don't forget me? Because the giver is the boss, and the receiver. So why are you putting yourself in the middle? Oh, it's me actually. Through me he made me do the good deeds. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he entered into the Fatha, in the Fatah Makkah, what did he say? وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. Oh Allah, you alone did the whole thing. He did not say, Ya Allah, you made me do so many good things, Oh, you made me know. You did it. Don't put your name in the middle. Because the good deed, who does it? Allah. Remove yourself from the good deed. Good deed is not yours. Allah is the one who did that good deed. Quran is saying, مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنٍ فَمِنَ اللَّهِ. Allah is the one who did the good deed. I have no role in this. So all khair belongs to Allah. بِيَدِكَ الْخَيْرِ. Bad deed, I did it. Out of my own filthiness, I did the bad deed. But the good deed, only Allah did it. To think the good deed is mine, it's a sin. اپنی نیکی کو سمجھنا میں نے کیا ہے, یہ خود گناہ ہے. جو قرآن نے اس کو کبھی ہم نے پڑھا تھا نا, جو 2-4 دن پہلے یہ پڑھا تھا نا, انہیں کیا نیکی کو کرواتا ہے, کہنے کہ نیکی خود کرتا ہے خدا. جب سے اگر آپ نہیں سکے نیکی میں نے کی, وہاں سے سمجھو ڈاؤٹ فال شروع ہو گیا. تو آپ یہ کہیں گے نا, نیکی میں نے کی ہے, میں نے یہ نیکی کی, میں نے یہ کام کیا, میں نے یہ کیا. جہاں انسان نے یہ سمجھا, اب سمجھو کہ اب اس کا, کیونکہ وہ کسی اور کو اپنا کہہ رہا ہے نا, کہ یہ کسی اور کی اولاد ہے, آپ کریں یہ میری اولاد ہے, ابا صاحب میں بیٹھے ہوئے. اور ثانیہ آئے گا, ایکسکیوز می, یہ آپ کو بیٹا کہاں سے ہو گیا؟
کسی اور کا ہے آپ اس گھر میں میرا ہے, اس کے ابا کے سامنے بولا آپ بھائی آپ کیوں بول رہے ہیں میرا, جس کا ہے وہ بولے نا. اب نیکی جب خدا نے کی ہے تو آپ کیوں بول رہے کہ میں نے کی ہے؟ یوں سمجھنا کہ یہ مجھے میں بہت نیک ہوں, میں نے بڑی نیک کام کیے. آپ کا یہی کیا, آپ کا سمجھنا کہ نیک میں نے کیا یہ تو گناہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نظروں سے انسان گر جاتا ہے. اپنی جو نیکی خدا نے کروائی, اس کو خدا نے جو کروائی ہیں اور جو خدا نے کی ہیں اس کو اپنا سمجھ کر, اب وہ خدا کی, تبھی تو قیامت اللہ پکڑیں گے اس کو. تو نے کیوں کام کیا کہ اللہ میں آپ کے لیے جھوٹ بولتا تھا, اپنے لیے کیا نیکی کیا؟ نیکی ہوتی تو وہ خدا کے پاس جاتی ہے, تو نے نیکی کی نہیں تو کہا تو اپنی کر رہا ہے. اسی لیے ہر نیکی اللہ کی طرف سے, انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں, اس کی ہے ہی نہیں وہ چیز, تو اس کو کیسے اپنی طرف منسوب کرے؟ اس کو اپنی طرف. کوئی واقعہ ہے نا, there was a story. ایک مرتبہ کیا ہوا, اب جو ساتھ میں یہ بھی کہا نا کہ وہ جو, لیکن جس کے ذریعے سے اگر کوئی, اب دنیاوی معاملات میں اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو آپ حدیث میں تو اس کے شکر گزار رہو, لیکن جس نے کیا وہ کیا ہے, وہ اللہ کی طرف کہ اللہ نے کیا, میں نے نہیں کیا. اور لیکن جو ریسیونگ اینڈ ہے وہ یہ سمجھے کہ بھائی اس کا بھی میں شکر کروں, لیکن اصل دینے والا تو خدا ہی ہے, لیکن جس ذریعے سے مجھے ملا میں اس کا بھی شکر گزار رہوں. اس لیے روزانہ کی صبح شام کی دعاؤں میں کیا حدیث آتی ہے؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت, یاد ہے کسی کو؟ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد. کیا مطلب اس حدیث کا؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت, اے اللہ جو بھی مجھے نعمت ملی, او باحد من خلقک, یا آپ کسی بندے سے مجھے ملی ہے, فمنک وحدک لا شریک, اللہ میں وہ آپ کے پاس سے آئی ہے. وہی چیز کو اللہ میں بتا رہے ہیں اس حدیث کے اندر. ابھی جو بات چل رہی ہے نا, وہ اللہ میں بتا رہے ہیں, دیکھ تم یہ دعا پڑھ. ابھی جو بات ہے نیکی اللہ کرتا ہے, وہ اللہ میں بتا رہے ہیں کہو تم یہ تو. اب یہ نہیں کہ مثال کے طور پر مجھے کسی سے کوئی خیر مل رہا ہے تو آپ سمجھے کہ مجھے اس سے مل رہا ہے اور آپ اس کو رب مان لیں, خدا مان لیں. اللہ نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, اوپر سے آ رہا ہے, وہ بہہ دے رہا ہوں, تم کیا سمجھے کس سے کیا مل رہا ہے؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت, اللہ جو آج دن میں مجھے کوئی بھی نعمت ملی, او ایک تو ڈائریکٹ اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں نا, تو وہ او باحد من خلقک, یا آپ کی مخلوق میں سے کسی نے میرے ساتھ اچھائی کی, وہ کہاں سے آئی ہے؟ فمنک وحدک لا شریک لک, وہ صرف آپ ہی کے پاس سے آئی ہے. فلک الحمد ولک الشکر, تو تمام تعریفیں تیرے لیے ہے اور تمام شکر تیرے لیے. اس چیز کو اللہ نے اس میں سمجھایا ہمیں کہ ہم جو بھی نعمت ہمیں ملے اس کو ہم سمجھیں, کیا سمجھیں کہ خدا کی طرف سے آئی ہے. اگر آپ سمجھیں کہ اس مخلوق کی طرف سے آئی ہے تو آپ نے غلط سمجھا. آئیے کہاں سے؟ خدا کی طرف سے آئیے. لیکن اللہ تعالی ہم سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس مخلوق کے ذریعے سے آئی ہے اس سے بھی ہم شکر گزار رہیں, کیونکہ مخلوق کے سامنے شکر گزاری کرنے سے انسان کی انا ٹوٹتی ہے. کسی سے آپ شکر, میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں, تو یہ انسان جھکتا ہے اس کے سامنے. تو انا کو توڑنے کے لیے اللہ نے کہا, خود بینی کو توڑنے کے لیے کہا کہ جس ذریعے سے تمہیں ملی ہے نا تم اس کا بھی شکر گزار رہو.
مقصد کیا ہے؟ تاکہ بندے کی خود بینی ڈیولپ نہ ہو جائے. اس لیے اللہ والے کرتے ہیں کہ وہ بعض ہوتا نا، اور اللہ تو شاید دیکھو اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آپ جاب کر کے پیسے کمائیں، بزنس کر کے پیسے کمائیں، آپ کے تکیے سے پیسے ملیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں، کوئی آپ کو پیسے دے، وراثت میں ملے، آپ کو دست غیب سے ملے، جتنے طریقے ہیں وہ سب خدا کی طرف سے ہیں، سارے خدا کی طرف سے نا. جاب کر کے جو پیسے ہیں وہ خدا کی طرف سے آئے، بزنس کر کے جو پیسے ہیں وہ خدا کی طرف سے آئے، اور کیا کہتے ہیں آپ نے دست غیب فرض کو بعض لوگوں کے پاس ہاتھ درد میں پیسے آ گئے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے. ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو بھی لائن ہو، کسی بھی لائن سے. مگر وراثت میں آپ کو پیسے ملے، خدا کی طرف سے آئے. کہیں سے جو پیسے آئے کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں سے یعنی یہ آئے ہیں تو آپ اس لائن کی شکر گزار رہے ہیں تاکہ انسان کے اندر خود بینی پیدا نہ ہو. اس سے اللہ والے تجارت وغیرہ اکثر اس طرح کرتے تھے، یعنی اللہ نے وہ اپنے کوئی دنیاوی مطلب لائن کے ذریعے سے لیتے تھے وہ، تاکہ اگر ان کو ڈائریکٹ اللہ سے لیں گے یا ڈائریکٹ وہ لیں گے تو اس میں خود بینی کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی مخلوق کے تابع ہو کے لیں گے تو آپ کی وہ خود بینی دبے گی نا. اسی لیے خود بینی آپ کی دبے، تاکہ انسان کی جو خود بینی ہے، اس حدیث میں آتا ہے بعض ایسے گناہ ہیں جو سوائے معاش کی تکلیفوں کے علاوہ، معاش کماتے ہوئے جو تکلیفیں آتی ہیں نا، کبھی امپلائی دھوکہ دے رہا ہے، کبھی کوئی باس تنگ کر رہا ہے، کچھ بھی، اس کے علاوہ وہ معاف نہیں ہوتے، اسی تکلیف سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ I was saying Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be grateful on the means from which we got the khair, good. We should be grateful to them also. Hadith says morning and evening, the book which you have the book with you or no? You have the book? Yeah, I have it, man. Good. This is the hadith over there. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Oh Allah, any blessing, any things which I got during the day. أو بأحد من خلقك, or if it is coming from any other human being. Coming from where? فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. It is coming from you. He is not the giver. Who is the giver? So Allah is saying فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. So, oh Allah, I praise you and I am grateful to you. So that our belief should not get stuck on the means. We should not think, oh, because of my business I am making money, because of the job I am making money, because of these avenues I am making money. The giver is who? Allah. وہی دیتا ہے. اب اس وقت کہہ رہا کہ ملک میں جی بے روزگاری بہت بڑھ گئی. مجھے بتاؤ جتنے بے روزگار ہیں, جتنے ان امپلائڈ, یہ سب یہ بھوک سے مر گئے, کھاتے نہیں ہیں. ایک جگہ میں کیا میں نے کہا سارے لڑکے بڑے ہم سب کوئی بھی جاب لیس ہے, لیکن کھا رہے ساری بریانی کوفتے اور قورمہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہ سارے بے روزگار میں بیٹھے ہوئے قریب میں ہی. یہ کیا چل رہا ہے جی؟ میرے دوست نے بلایا تھا امریکہ سے, دوست تھا, اس نے سب کی پارٹی کر دی. یار یہ تو خود بلی پتہ نہیں کتنا بے روزگار ہے, لیکن یہ ماشاءاللہ چل رہا ہے ٹائٹ. خدا کھلا رہا ہے, خدا کھلاتا ہے. جاب دے کے بھوکا مارے قادر ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جاب ہے لیکن کھانا نہیں کھا سکتے. کہنا کہ میں یہ میں کھانا پیش کر گھر میں گیا, میں بڑا اچھا کھانا خود میں ٹچ نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کھا سکتا, میں یہ نہیں کھا سکتا, میں یہ نہیں کھا سکتا, میں نہیں کھا, کچھ نہیں کھا سکتا, کوئی چیز نہیں کھا سکتے. اور تنخواہ ان کی اتنے بڑے ملینر پیسے کہ آپ کو کیا بتاؤں. کہہ رہا تھا کہ بچہ انتقال ہو گیا, کہنے لگے میرا جو ہے نا یہ جب اورلینڈو میں تھا انتقال ہو گیا, کہنا ابھی میرا اپنا گھر بیچا ہے. شکیل اونیل کو پتہ نہیں کوئی مشہور آدمی تھا شاید, اس کو میں نے اپنا گھر بیچا ہے. ابھی جب میں انتقال ہو گیا, میں کیا سناؤں.
اور گھر پہ نے بلایا کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا لیکن میں نہیں کھا سکتا. ایسے مسائل. تو کمانے سے کھائے گا یہ تھوڑی ہے. اور ان کے خود پکانے والا بہترین پورا وہ بیٹھ کے چٹ کر گیا سارا. اس کو پیمنٹ مل رہی ہے کھانے کی بھی. یعنی ان کا کمانے والا ان کا جو باورچی تھا وہ خود پیرول پہ ہے نا ان کے باس کے, پیرول میں رہ کیوں کھا رہا ہے؟ پیسے لے کے یا پیسے یہ بیچارے کما کے نہیں کھا سک رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ان کا باورچی بن کر مفت میں کھا رہا ہے. خدا کی شان ہے یار. اللہ تعالیٰ کسی کو جاب دے کر کھانا کھلائے, کسی کو جاب نہیں دے کر کھانا کھلائے. اللہ نے کیا مسئلہ. خدا دیتا ہے, خدا دیتا ہے. لیکن ہمیں اس لیے حکم دیا اسباب کے اندر چلیں تاکہ انسان اسباب کے اندر رہتے ہوئے, تاکہ اگر وہ اسباب سے ہٹ کے اس طرح چلے گا تو اس کے خود بھی نہیں پیدا نہ ہو جائے کہ میں تو کوئی بزرگ ہوں, میں کوئی پتہ نہیں کچھ پہنچ گیا ہوں کہ بھائی مجھے اس طریقے سے ہوتا ہے. اس لیے اگر کسی کا ہوتا بھی ہو نا تو وہ اللہ والے اس چیز کو چھپا کے رکھتے تھے. ٹھیک ہے, دیکھیے یاد ہے کہ اگر وہ چیز پیدا ہو جائے اپنی نیکی, اگر انسان نیکی کے پرچار کے پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو پھر خدا کا تعلق نہیں مل سکتا. اس لیے اس کو ایسے چھپاتے تھے. ایک بہت مشہور واقعہ ہے ایک بزرگ کا. ایک بزرگ تھے, چنگیز خان نے حملہ کیا, سب جگہ حملہ کرتے ہوئے آ رہا تھا. کرتے کرتے اب اس ایک شہر میں بہت چھوٹا سا شہر تھا, تو وہ آیا تو لوگوں کو خبر لگ گئی. تو لوگوں نے کہا تو ہم لڑ تو نہیں سکتے, آئے گا ہم سب کو مار دے گا. تو کہا کیا کریں کیا کریں. سامنے ایک پہاڑ میں ایک بزرگ رہتے تھے, جو ان سے کہتے ہیں. بزرگ سے کہا کہ سر آپ کچھ دعا ہوا کر دیں ورنہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں. کہا بھائی میں کیا کروں گا, میں تو خود اسی فقیر ہوں, میں یوں ہوں. انہوں نے کہا تو نے کیا کیا؟ وہ بڑے استاد تھے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ. گھر میں پوری شہر کی عورتوں کو جمع کیا کہ اپنے بچوں کو لے کر آؤ, اور پورے بچوں کو لے کے بزرگ کے پاس پہنچ گیا. بیچارے بزرگ آرام سے بیٹھے ہوئے کونے میں, پورے شہر کی عورتوں, بچوں تو ویسے سب کو. اور استاد کہتے تھے شیطان کی سسریں ہیں کہتے تھے یہ لوگ بچوں کو. میں جب حفظ کر رہا تھا کہتے تھے. اس زمانے میں جب چھوٹا ہوتا تھا ہمارے استاد کہتے تھے بچوں کو, یعنی کسی کی قابو میں نہیں آتے نا, بچے تو بچے ہی ہیں, بزرگوں کو انہوں کیا فرق پڑتا. اب جو ہے بچوں نے تو ناک میں دم کر دیا بزرگ کے. بچے رو رو کے, ہر سائز کا بچہ تھا وہاں. تو بزرگ نے کہا کرنا کیا, ہم نے کہا دعا کریں آپ کچھ. زبردستی ایموشنل بلیک میل کر کے بزرگ کچھ ہے کہا کہ آپ دعا کریں آپ. کیا کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے, میں تو ویسے میری کیا, میں تو غریب آدمی فقیر میں کونے میں. انہوں نے کہا نہیں آپ دعا کریں. وہ پہاڑ کے اوپر تھا, انہوں نے دعا کرنی سیکھی. وہاں سے انہوں نے کہا وہ لگ گئے ہاتھ میں, اے اللہ تو اس حساب سے ہماری نجات دے, ہمیں بچا. اب بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. اب انہوں نے دعا مانگنی شروع کی, اور بس چلے گئے لوگ. اب جب اس کا فوج آ رہی تھی تو انہوں نے دعا شروع کر دی مانگنی. مانگتے رہے. اور وہ فوج قریب آتے گئے, جیسے قریب آئی وہ زمین کھلی, پوری فوج اندر, اور واپس زمین بند. پوری فوج کو انہوں نے اس سے آؤٹ کر دیا. ابھی سب شہر والوں نے دیکھا اتنا بڑا معجزہ. دیکھتے ہی وہ پورا شہر امڑ کے ان کی طرف آئے, پہاڑ کے اوپر رہتے تھے. اب سارے دوڑ کے ان کے پاس آنے لگے. تو انہوں نے دیکھا وہ یہ تو لوگ آ رہی ہیں میرے پاس, فوج آ رہی ہے. اب جائیں گے ہاتھ پاؤں چومیں گے, ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا نہیں کریں گے ان کو. اور وہ کھڑے ہو کے دعا شروع کی, اللہ یہ مجمع آنے سے پہلے پہلے تم مجھے اٹھا لے, ورنہ یہ مجھے جینے نہیں دیں گے, ورنہ اللہ یہ میری خود بھی نہیں بڑھ جائے گی. پھر یہ اللہ ان کے آنے سے پہلے پہلے تم مجھے اٹھا لے. یہ اللہ بڑی مشکل سے پونجی جمع ہوئی ہے, یہ آئیں گے تو مجھے چڑھائیں گے, تو اے اللہ میری کہیں پونجی ضائع نہ ہو جائے. اے اللہ میں اگر یہ مجھے چڑھا دے اور میں اگر تجھ سے دور ہو گیا, ان کے چڑھانے سے مجھے کیا فائدہ ہے جب تو مجھ سے روٹ گیا. اے اللہ ان کے آنے سے پہلے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے. تو کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس پہنچے ان کا انتقال ہو چکا تھا. کیونکہ اللہ کے تعلق اس چیز سے نہیں مل سکتا انسان کو. انسان کے اندر یہ آ جائے نا ہم کوئی بزرگ ہے, میں نیک ہوں, وہ نیکی کو اپنی طرف سمجھے کہ میں نے اتنی نیک کام کیے, میں نیک ہوں, تو اس کو خدا کا تعلق وہاں سے نہیں ہوتا. اس لیے وہ بزرگ کیا کرتے تھے, pious people used to hide, they used to make sure that their good deeds are not exposed.
They used to cover their good deeds. تاکہ لوگ اس نیکی کو ان کی طرف منسوب کر کے ان کو چڑھا نہ دیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نیکی ہماری نہیں ہے, یہ خدا نے کی ہے. پائپ لائن میں میں آ گیا ہوں, اب مجھے اس کو بچا کے رکھنا ہے. اس لیے پہلے زمانے میں لوگ شہرت سے بھی بھاگتے تھے. In the previous times people used to run away from the fame. ایک بزرگ تھے, I'll say in English. There was one pious man. This pious man, in the previous times people used to travel. So, this man had wife. So he said, I have to take this journey, business trip, but I have this young wife. She has nobody in the city. Where shall I leave her? So eventually he said that, this is this pious man. I'll tell him that, just she can stay on the house, and, because I trust him, nobody else is there. پتہ نہیں کیا سچویشن تھی, انہوں نے کہا کہ بھائی I will, so he went to the Shaikh and said, please, in the city I found you are the most trustworthy. So I want to put your wife on one side so that I will be safe, so I can trust you with her. He said, no, please don't put. He said, no, please, there's nobody else. I have no choice. You should, please. So he forced him, he kept on begging till he said, okay. کہتے کہ بھائی آپ پلیز میری بیوی کو مجھے نظر نہیں آ رہا کس کے پاس رکھوں, کیا کروں, آپ ہی یہاں ایک بزرگ ہیں, کون کس کے پاس, کس پہ ہم ٹرسٹ کریں. کرا کے اس نے چھوڑ دیا اپنی بیوی. شیطان آیا تو آہستہ تھوڑے دنوں کے اندر انہوں نے کھانا وانا پہنچاتے تھے, آخر میں شیطان وہ زنا ہو گیا اس عورت سے. خیر اس کا شوہر آیا, چلے گئی وہ. اب یہ بزرگ اپنے شیخ کے پاس گئے, کہا کہ سر گڑبڑ میں نے کر دی ہے, تو آپ اللہ سے میری معافی کروائیں وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری توبہ کے لیے تم جاؤ فلانے شہر میں ایک بزرگ ہے, ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ تم. پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے, تم نے اپنی بھی توبہ کرنی ہے, پھر ان سے بھی تم کہو. اصل میں یہ بزرگ کو ایک وجہ سے بھیجنا چاہتے تھے, وہ آگے آپ کو پتہ چلے گا. انہوں نے کہا ان کے پاس جاؤ. تو اس شہر میں گئے, اب جا کے وہاں نام لیا. جب نام لیا تو کہا کس کا, فلانا کا. وہ تو شرابی آدمی ہے, وہ ایسا ہے اور ایسا. لوگوں اتنی گالیاں دی, لگتا ہے شیخ صاحب کو غلط فہمی ہو گئی. تو یہ واپس آ کہا سر وہ تو آپ شاید غلط فہمی ہوگا, تو بہت بڑا نمبر کا بدماش ہے وہاں, سارے لوگوں نے اس کو تھو کی ہے جب اپنے نام لیا اس کا, آپ کو غلط فہمی ہوگی, کوئی دوسرا ہوگا. میں نے کہا نہیں وہی ہے, اسی کے پاس جاؤ. اچھا ٹھیک ہے. اب واپس گئے وہاں. جب آپ ڈھونڈ ڈھانڈ کے پہنچے, پھر لوگوں کے پاس پوچھتے ان کے پاس, ان لوگوں نے خوب سے کہا وہ ارے وہ تو ایسا شرابی ہے, وہ تو لڑکوں میں انوالو ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو کہتے وہ بیٹھا ہوا بھی ہے, دکھا تو شراب کی سرائی سامنے رکھی ہوئی ہے اور وہ لڑکا سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور کہتے یار تو نے دیکھ کے انہوں نے کہا یار یہ بزرگ کیسے ہو سکتے ہیں, یار یہ خود بیچارے گناہ میں مبتلا ہے, مجھے کیا کریں گے یہ. اور دیکھ کے اس نے کہا چھوڑ دو. واپس گیا اپنے شیخ کے پاس, کہا تھا آپ کچھ کر دیں. میں تو گیا, میں دیکھ کے آیا کوئی شرابی. انہوں نے کہا بھائی تیرا علاج وہیں ہے, تو کیسا بھی ہو تو وہ انہیں کے پاس جا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ واپس ان کے پاس گیا, تو واپس آ کر اب ان کے پاس بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد تو جب قریب آئے تو دیکھا کہ وہ تو حضرت آپ کون ہیں. وہ بچے کو کہا یہ کون بچہ, یہ میرا بیٹا ہے. اور کہ شراب کی سرائی کیس میں پانی ہے. تو کہا کہ کیا کریں گے, میں اس کو قرآن پڑھا رہا ہوں. تو میں کہا آپ نے اپنا کوئی اسٹائل میں سے کیوں رکھا ہوا کہ لوگ آپ کو سمجھتے ہیں آپ پتہ نہیں کوئی گنہگار ہے. تو کہا میں نے اپنا آپ کو اس اسٹائل میں اس لیے رکھا تاکہ لوگ اپنی بیویوں کو میرے پاس نیک سمجھ کے نہ چھوڑیں. ورنہ جو تیرا عاشر ہوتا میرا بھی ہوتا. وہ بزرگ ان کو اصل میں سبق سے بتانا چاہتے تھے کہ جو ہے نا اپنے آپ کو ایسے رکھو. This guy, what he did was,
he Which guy? this person there was one person, he was a pious man. People used to, treat him, he was a pious sheikh. So this guy, he had to go for a journey, one person, one businessman. So here his young wife, he said that, where shall I leave her? So eventually he thought, let me leave it with this sheikh, He lives separately, then she's a ladies section, she will stay there. So, I think I can trust him with this because he's a pious man. Anyway, to cut the story short, he left this woman. Initially the sheikh mentioned that I don't want anything to do with the woman. Please, don't leave her here. But he said that, no, you're the only pious man I see over here which I trust. So I'll leave my woman with you. She'll be in the ladies section, you have nothing to do with her. Anyway, he used to supply her the food. Eventually he fell into the zina. After that, even then the husband came, he took her back. Then he went to his sheikh. He said that, please, I did this sin. Please ask Allah to forgive me. I want you also to make dua for me. The sheikh said that, I will not make dua, you have to go and ask tawbah from that sheikh who lives in the other city. I said, okay. He went over there. They started looking for him. It turned out he was a very big, bad person. Everybody started cursing him. When they heard his name, they said, oh, he's a very bad individual. You're crazy. You're coming for tawbah. He needs to do tawbah first before you go to him. So he came back to his sheikh. He said, I think you got the wrong number. This guy is no pious man. Everybody is saying evil things about him. So he said that, no, you have to go back to him. So he went back. And then when he went over there, he saw this sheikh, pious man, sitting. There's a kid sitting in front of him. People were saying that, he's a gay. And he's sitting with the men and, his glass of wine in front of him, things like that. When he saw this, he got disgusted. He said, what kind of a sheikh is this? So he went back to his own sheikh in his own city. And he said that, you sent me to the wrong address. It's not the person. The sheikh told him, you go back to the same individual and don't come to me. Go to him. So he went back. When he went back, eventually he met him. He said that, I came to do tawbah. But then I said, what is this? He said, listen, this is my son. I'm teaching him Quran. So then he said that, why you have this glass of wine? There's water inside. Then he said that, so why do you portray yourself that you're not pious? He said, the reason why I portray myself that I'm not pious, so that I don't want the people to leave their wives with me thinking I'm pious. Because that's what happened to him, right? He said, that's the reason. I do not portray myself pious. Otherwise, if I portray myself pious, I will fall into the fitna. इसीलिए इंसान वो उसकी नेकी अपनी है ही नहीं, वो तो खुदा ने की है, तो हमारी क्या उसमें? कोई आपसे कहे भी तो उसको कहो भाई अल्लाह ने किया। अगर आपने किसी का कुछ किया भी है, आपका शुक्र है जज़ाक अल्लाह, लेकिन असल अल्लाह ने किया, उसका रुख भी खुदा की तरफ लेके जाए। उसके लिए तो है कि वो शुक्रगुजार करे, शुक्रिया अदा करे, इसकी दिया गया है, लेकिन जो लेने वाला है जब उससे शुक्र करे कि नहीं अल्लाह ने किया है, क्योंकि असल खुदा दे रहा है, वो तो अपनी कोई नेकी नहीं होती। अगर आपने कोई नेकी की है, खुदा ने आपसे नेकी की है, करवाई है, फ्री में आपके नाम अमल में अजर लिख दिया। और जब अगर आपने लोगों से कहना शुरू किया मैंने ये नेकी की और मैं इतना नेक हूँ और मैं ये सब अच्छे काम करता हूँ, मैं से ये हो गया जी, और क्या कहते हैं मस्जिद के ऊपर मेरा नाम लिखो कि मैंने ये मस्जिद बनाई है। So what happened now? Case of the story is this. Yeah, when he found yes, after that, I'm cut in the middle. yes, after that the Shaykh told him, that's why do not portray yourself that you're pious. Because by portraying yourself you're pious,
you are putting yourself into fitna. He was portraying himself as pious. That's why he was portraying himself as a pious man. That's why he fell into this fitna. Yes, because the guy left his wife Yes. there and then finally. Yes, because this is what he was, portraying himself. This person should stay away. And the other guy has the thing, people would think he's this, but inside he's not. He's not. They would, hide their, Would not care piety. about They would hide their good deeds. They would hide their, so they don't want to expose themselves that they are pious. تو اسی لیے میرے بھائیوں کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت انسان بچا کے رکھے اور کیا کہتے ہیں یہ بہت اللہ معاف میں غلطی کیا کہیں مطلب ہم سب کی کمزوری ہیں کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکی کی پرچار ہو. ایک جگہ پہ سے میں گیا تو کسی نے ان کو کچھ خلافت دی تھی. وہ کہنے لگے بھائی لوگوں کو بتاؤ مجھے یہاں سے بھی تو خلافت ملی ہے. جو کہا انہوں نے اچھا ٹھیک ہے. پھر 2-3 لوگوں سے میں نے کہا لیکن لوگوں نے لفٹ نہیں کرائی پھر بھی ان کو. تو میں نے کہا ان سے تو کہنے بھائی کنونسنگلی کہو نا. میں نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا. کس طرح کنونس کر اللہ ہی جانتا. کہ کنونسنگلی بولو, بتاؤ ہم ہیں کون, تاکہ لوگ ہم سے فیض حاصل کریں. ہم بانٹیں ہمارا جو خزانہ ہے. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینی والی باتیں ہیں. انسان اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا ہے. مولانا شیخ رحمۃ اللہ کے سامنے تو کوئی ان کو یوں کہے نا, میں جب خط پڑھتا تھا ان کے سامنے, when I used to be with the Shaikh Syed Ahmed Khan رحمۃ اللہ علیہ, I used to read his letter. See if the letter would go like this: فخر العلماء, کیا کہتے ہیں, قاسم العلوم, شمس الضحیٰ, اور پتہ نہیں کیا, حضرت مفتی علامہ شیخ سعید احمد خان. اس طرح لوگ لکھتے تھے. اب میں سارا پڑھتا تھا, میں پڑھنا شروع, مولانا مجھے ڈانٹا, خاموش. مجھے خط پڑھنے کو کہا یہ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا میں خط ہی تو پڑھ رہا ہوں, دل میں سوچا یہ تو پڑھ رہا ہوں. تو پھر ان کے نواسے نے کہا بھائی یہ سب القابات چھوڑ دو, جہاں سے خط لکھا ہے وہاں سے پڑھو. پڑھنا سننا پسند نہیں کرتے تھے. So the Shaykh, I was reading his titles. People when they write the letter to him, they would say Mufti, Falana, Dhamka, all of these different types of titles. They would name him, then saying the name. So I was reading the letter, I was reading the titles, so he stopped me in the middle. He said, keep quiet, I told you to read the letter, what you're reading? So I thought I'm just reading the letter. So his grandson told me, no. Forget the titles, just read the actual letter. He doesn't want to listen to the titles which the people are giving him. Title کیا کرنے کی کیا ضرورت ہے, بس ایسی جو ہے وہ کافی ہے. تو مولانا سنتے بھی نہیں تھے. تو اسی لیے یہ چیز اگر نہیں ہے, دیکھو اگر میں ہے تو خدا نہیں ہے, خدا ہے تو میں نہیں ہے. If I am there, if I is there, then Allah is not there. If Allah is there, I is not there. یہ عشق کی راہ بڑی تنگ ہے, اس میں دوئی کا گزر نہیں, اس میں ایک ہی چل سکتا ہے. The line of عشق is very tight. Only one can cross. It's either you or him. If you are there, he is not there. And if he is there, then you are not there. خدا کے عشق کی راہ ایک ہی ہے. یہ راہ بڑی تنگ ہے, اس میں دوئی کی گنجائش نہیں, دو نہیں آ سکتے اس میں. میں بھی میرا رب بھی, ہم دونوں آئے ہیں. اگر میں ہوں تو خدا نہیں, اور اگر خدا ہے تو میں نہیں. اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ, کہ انسان فنا فی اللہ ہو جائے, اس کا اپنا وجود کچھ نہیں ہے. ساری خیر خدا کی ہے, میں ہوں ہی کچھ نہیں. جب میں ہوں ہی کچھ نہیں
نہ کسی بات کا برا لگتا ہے نہ کسی سے خوشی ہوتی ہے. تو میں ہوں ہی کچھ نہیں. یہ تو جب انسان پہ خدا کا نور چڑھتا ہے تو پھر اس کے غم ختم ہو جاتے ہیں. When the nur of Allah comes to a person, then the pains are gone. Because nothing bothers you. Nothing affects you, nothing bothers you. You don't get bothered. You never get angry. Nothing is bothering you. Allah hame. Maulana, this Yes. is like when is the bad thing, you put it on yourself, right? If it is occurred. So now, when you want to help me with this, like this ayah in the وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو Yeah. الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ always وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. So now I don't help me over there. The bad thing one over accept Yes. those Allah's will. Yes. Look. How Yes. understand it? Okay. وَمَا هُمْ because our Quran says لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. The human being cannot help and cannot harm. So even the harm which is happening, that is also coming from Allah actually. Okay? Why the harm comes to a person? The question is why the harm is coming. His actions. It is because of his actions. You understand? Because of his actions that harm came to him. Even if somebody has done magic, basically Allah allowed it to happen. For example, somebody comes and stabs you over here. If Allah wants this, if Allah does not want, He cannot stab me. But if Allah wants, if Allah allows it, so then He will come and stab me. It's by the will of Allah. And why it is happening? It is happening, number one, it could be because of the bad actions a person has done, because of that. Or second, also there's a chance that it could be a test from Allah subhanahu wa ta'ala. It's also possible. So see if he can accept it. Yes. This is also. Okay? What's up? आजमाइश बोलने में खुद भी नहीं है ये। हाँ, that's true. हर बुरे काम करना अल्लाह की तरफ से आजमाइश। हाँ, यही तो है. इसलिए कहते हैं हम बड़े आजमाइश में चल रहे हैं. खुद भी नहीं थे. सही कहा आपने. ऐसी बिल्कुल ऐसे ही है. अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब हालात आए तो आपने ये नहीं कहा कि मैं आजमाइश में चल रहा हूँ. When he put a very correct thing, he said that by saying, oh, I am under the test of Allah, this will increase the ego in a person. Oh, the ego? Yes. We need to think good about the people. मैं अगर किसी को दूँ तकलीफ में ये नहीं बोल रहा कि तुम हरकत की ना तो खुदा की मार पड़ी है. ऐसा नहीं करना. क्योंकि हदीस में ज़न्नु बिलमुमिनीन खैरा, आप मोमिन के बारे में अच्छा गुमान कीजिए. हो सकता है अल्लाह की तरफ से आजमाइश में हो, लेकिन ख़ुद वो आदमी अपने आप को आजमाइश में ना समझे. वो समझे मेरे को आमाल है, लेकिन दूसरे वाले ये समझें कि इसके ऊपर आजमाइश. और वाकई आजमाइश वाला भी अपने आप को आजमाइश में नहीं समझ सकता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप आजमाइश में थे तो आपने अपने आप को आजमाइश में नहीं समझा. समझने बात की क्लियर. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजमाइश में थे, आपको पत्थर मार रहे थे काफिर. The people were pelting stones to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What was his dua? Allahumma ashku ilayka du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Oh Allah, I complain to you about my weakness. फिर क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इल्लम यकुन बिका अलैहि ग़ज़बुन ए अल्लाह, कि कहीं आप मुझसे नाराज़ होकर तो आपने इनको मुसल्लत नहीं किया मुझ पे. हालांकि नबी साहब क्या कोई गलती कर सकते हैं, कोई गुनाह कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाउज़ु बिल्लाह. सोचेंगे तो उनका इस्लाम से निकल जाएंगे. सरकार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के मुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो गई. और आगे से मैं बोलूँ कि जी मैं तुझे आजमाइश में चल रहा हूँ. कॉमन है, जुमले तो बिल्कुल कॉमन है कि ये समझना कि जी मैं, और कहते भी लोगों से जी हम तो बड़े आजमाइश में इस वक्त.
تو یہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میں آزمائش میں ہوں. Nabi sallallahu alaihi wasallam did not say that I'm in trials and tribulations. You know what, his point is correct, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never mentioned that. But for the others he said that if you see the people in the condition, in fact they might be under the trial of Allah.